آپ کی بہت مہربانی کہ ہماری آواز بن کے آپ کھڑے ہو گئے ہو. تو امید یہ ہے کہ ہماری گورنمنٹ بھی, یہاں کی جو گورنمنٹ ہے وہ بھی ہماری بات سنے گی, کیونکہ ہم اس چکی میں پس رہے ہیں. ہمیں کسی کو 14 سال, کسی کو 10 سال ہو گئے ہیں. بہت ہم لوگوں نے مطلب پریس کانفرنس بھی کی, بہت ساری ہم نے بہت سارا احتجاج کیا ہے, لیکن ہماری آواز پتہ نہیں کیوں گورنمنٹ کے کانوں تک ابھی تک نہیں پہنچ رہی. اب جیسا کہ سومیہ صدف الیکشن میں کھڑی ہوئی تھی, DDC الیکشن میں, تو ہم نے احتجاج کیا تھا کہ اگر وہ یہاں کی نیشنل ہے تو ہم کیوں نہیں ہیں. اس پہ گورنمنٹ ایک ایکشن اٹھایا کہ گورنمنٹ نے اس کی اکاؤنٹنگ روک دی گئی. مجھے بتائیں گورنمنٹ تب کہاں تھی جب یہاں کی پاکستان کی لڑکیاں سرپنچ بنی, پنچ بنی ہیں, تب گورنمنٹ کہاں سوئی تھی. اور آج ہمیں مطلب یہ فائنل ہو گیا ہے کہ گورنمنٹ ہمیں ایکسیپٹ نہیں کر رہی ہے. تو ہماری یہی گزارش ہے گورنمنٹ سے کہ آپ ہمیں ڈپورٹ کریں, کیونکہ ہماری ایمبیسی آپ سے ہر مہینے ہماری ڈیمانڈ کرتی ہے. ہر مہینے وہاں سے ایک لیٹر نکلتا ہے جو ہندوستان فارن منسٹری کو جاتا ہے کہ بھئی ہماری لڑکیوں کا آپ کوئی فیصلہ کریں, یا انہیں ایکسیپٹ کریں یا انہیں واپس کریں. لیکن یہاں کی گورنمنٹ کوئی جواب نہیں دے رہی ہے. اب آپ ہمیں بتائیں ہمارے بچے جو ہیں وہ کس مطلب گناہ کی سزا لے رہے ہیں. ہم لوگوں نے بہت سزائیں بھگت لی, لیکن ہم نہیں چاہتے ہمارے بچے جو ہے وہ اسی کی جو ہے وہ سزا وہ بھگتیں. غلطی اگر ہم سے ہوئی ہے, ہم نے ایک کشمیری سے شادی کی ہے, شادی تو سونیا گاندھی نے بھی کی ہے, وہ تو یہاں جو ہے وہ حکومت میں ہے, لیکن ہم لوگوں کو یہاں کی مطلب نیشنلٹی تک نہیں دی جا رہی ہے. ہمارا یہی ایک التجا ہے گورنمنٹ کو کہ ہم لوگوں کی جو ہے نا اتنی جو ہے وہ عزت افزائی نہ کریں, آپ ہمیں واپس ہی بھیج دیں. بشرا بات کریں گی. ہماری مطلب پاکستان مظفر آباد سے تعلق رکھتی ہیں سومیہ صدف. وہ الیکشن میں کھڑی ہوئی ہیں, وہ الیکشن میں کھڑی ہوتی ہیں تو پھر ان کی کاؤنٹنگ روک دی جاتی ہے. ان کی کاؤنٹنگ روکنے کا مقصد یہ ہے, وہ ہمارے پروٹیسٹ کا جواب ہے. جواب یہ ہے کہ انڈین گورنمنٹ ہمیں ایکسیپٹ نہیں کر رہی ہے, مطلب کہ وہ ہمیں سٹیزن شپ نہیں دیں گے. ہمیں تو یہی جواب ملتا ہے اس سے. مجھے بتائیں کہ پہلے آپ نے ان کو الیکٹ کیا, فارم ان کے آپ نے فل اپ کیے, وہ لیے آپ نے, انہوں نے جب فارم سبمٹ کیے, پھر ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ فارم 6 پہ آپ نے جو ہے رانگ انفارمیشن دی ہے. آپ کی آنکھیں اس وقت بند تھی جب آپ نے ان سے فارم لیے ہیں, تب آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ رانگ انفارمیشن آپ کو ملی ہے. پھر آپ نے ان کو کیسے الیکٹ کیا, ان کی ووٹنگ ہوئی, پھر اس کے بعد آپ نے کاؤنٹنگ روک دی. یہ ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, ہمیں انصاف چاہیے. اگر آپ لوگ ہمیں ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہیں, ہمیں آپ ڈپورٹ کر دیں. وہ جواب ہمیں مل چکا ہے کہ ہمیں سٹیزن شپ یہاں کی نہیں ملے گی, تو ہمیں یہ بتایا جائے کہ ہمیں کب ڈپورٹ کیا جا رہا ہے, کیونکہ روز روز ہم لوگ ایسے سڑکوں پہ نکل نہیں سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہم انڈین گورنمنٹ سے یہی اپیل کرتے ہیں کہ ہمیں ڈپورٹ کر دیں. ہم اپنے وطن واپس جانا چاہتے ہیں. طیبہ بات کریں گی. جی, آپ سب سے پہلے تو جموں کشمیر میڈیا کا آپ کا بہت بہت شکریہ. تو آپ کو جیسے پتہ ہے کہ ہم نے تقریباً 2-3 دفعہ پہلے بھی ہم نے یہاں پہ پریس کانفرنس میں ہم آئے, یہاں پہ ہم نے پریس کانفرنس دی, اور متعدد بار ہم لوگوں نے پروٹیسٹ بھی کیا ہے. لیکن گورنمنٹ ہمیں کوئی جواب نہیں دے رہی ہے کہ ہم لیگل ہیں, ہم انلیگل ہیں. اگر ہم انلیگل امیگرینٹس ہیں تو انلیگل امیگرینٹس کے لیے یہاں پہ کوئی لا ہے نا, لا ہوگا, لا کے مطابق آپ ہمیں جیل میں بند کر دیں. دیکھیں سزا تو ہم نے کاٹ لی ہے, 10 سال 12 سال 15 سال کا عرصہ. لاسٹ ایئر بھی نہیں, تھوڑا 2-3 مہینے پہلے ان کے بابا کی ڈیتھ ہوئی ہے. آپ بتائیں, انہوں نے ان کا منہ نہیں دیکھا, ان کا جنازے میں یہ شرکت نہیں کر سکی ہیں. تو اس سے بڑا ظلم ہمارے ساتھ کیا ہے کہ جیتے جی ہم اپنوں سے دور ہو گئے ہیں. میں آپ کو اپنی زندگی کا ایک واقعہ بتاتی ہوں. 2013 میں ایک پرائیویٹ اسکول میں جاب کر رہی تھی. تو جاب کے دوران اسکول کا اسٹاف دیکھتا تھا کہ آپ کیوں اپسیٹ ہیں, ہر وقت آپ پریشان رہتی ہیں. میں نے کہا ظاہری بات ہے, پیرنٹس کی یاد آتی ہے. تو انہوں نے ایک اسٹاف ایکسکرشن رکھا ٹٹوال سائٹ پہ, جہاں پہ میٹنگ پوائنٹ ہے. تو وہاں پہ ہم لوگ گئے, تو میں نے اپنے گھر والوں کو کال کی, میں نے کہا آپ وہاں پہ آ جائیے دوسری سائڈ, تو میں آپ کو دیکھوں گی, کیونکہ پانی کا کافی شور ہے, کافی بڑا وہاں پہ دریا ہے. تو پیرنٹس دوسری سائڈ کھڑے تھے. 70 ایئرز اولڈ میرے فادر کی ایج ہے, ان کے ہاتھ میں اسٹک تھی, وہ دوسری سائڈ تھے. میری سسٹر تھیں ساتھ میں, میری مدر تھی. تو میں دوربین سے ان کو دیکھ رہی تھی. تو میرا یہ دل کر رہا تھا کہ میں دریا میں چھلانگ لگاؤں تو میں اپنے پیرنٹس کے پاس پہنچاؤں. مجھے اسٹاف والوں نے پکڑا ہوا تھا کہ آپ ایسی حرکت مت کرنا. تو وہ لیٹر لکھ کے پتھر کے ساتھ باندھ کے اس سائڈ لگا رہے تھے, ہم اس سائڈ لگا رہے تھے. تو میں ان کی ہینڈ رائٹنگ چوم رہی تھی. مطلب اتنی ہمیں پریشانی ہے کہ ہم جیتے جی اپنوں سے کیوں اتنا دور ہے.
तो यहाँ की सिक्योरिटी फोर्सेस को मैंने मिन्नतें की कि मुझे एक दफ़ा पुल के पास जाने दें, पुल पे आधे रास्ते तक वो आएंगे, मैं एक दफ़ा अपने माँ बाप को गले लगाना चाहती हूँ। तो आप खुद सोचें कि ना हमारा कोई जुर्म है, ना हमने कुछ किया है, कश्मीरियों से शादियाँ की हैं, हम यहाँ पे आए हैं, तो हमें क्यों नहीं वापस जाने दिया जा रहा। फिर हम इंडियन गवर्नमेंट से क्वेश्चन ये करते हैं कि आप हमें बता दें कि इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए जो यहाँ पे लॉ है, उस लॉ के मुताबिक आप हमें जेलों में भरें, हमें सज़ा दें, उसके बाद आप हमें अपने वतन डिपोर्ट कर दें। आप दोनों में से एक काम कीजिए, आप बताइए हम इंडियन नेशनल हैं, हम पाकिस्तानी हैं, हम नेपाली हैं, हम हैं क्या हैं। आप ये क्यों नहीं आके बताते हैं कि हम क्या हैं। हमें नेशनलिटी नहीं दे रहे हो तो हमें आप डिपोर्ट कर दो, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। क्योंकि हमारी कुछ ख़वातीन बेवा हो चुकी हैं, कुछ को डिवोर्स हो चुकी है, तो आप बताएं कि वो किसके दरवाजे पे जाके बैठेंगी। मर्द के बगैर यहाँ पे औरत क्या कर सकती है अकेली। मैका हमारे साथ है नहीं है, और काफ़ी औरतें जो हैं हमारी, उन्होंने ख़ुदकुशी कर ली है। तो हम ये गवर्नमेंट से हम ये कहेंगे कि अगली दफ़ा हम निकलेंगे, हम बच्चे लेके निकलेंगे, हम रोडों पे बैठेंगे, हम वापस जाने वाले नहीं हैं। आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, या हमें डिपोर्ट कीजिए या हमें नेशनलिटी दीजिए। आप मुझे ये बताएं, मतलब मेरा गवर्नमेंट से यही सवाल है कि हमारे बच्चों का क्या कसूर है। हमारे बच्चों का तो कोई कसूर नहीं है ना। यही मतलब हर मुल्क का भविष्य जो है वो बच्चे होते हैं। तो अगर हमारे बच्चों के साथ ये बिहेव किया जाएगा तो ये मतलब यहाँ का या वहाँ की मतलब क्या ये इसका रिजल्ट निकलेगा। कल को ये लोग भी जो है वो उसी रास्ते पे जाएंगे जो रास्ते मतलब बहुत लोगों ने इख्तियार किए, छोड़ दिए, तर्क कर दिए उन रास्तों को, लेकिन फिर कल ये भी उसी रास्ते पे जाएंगे। और दूसरी बात, यहाँ कश्मीर हमें बिल्कुल सेफ नहीं लगता है। हमारे लिए ये सेफ नहीं है क्योंकि हमें नहीं पता है कल को हमारे साथ यहाँ की गवर्नमेंट क्या करती है। क्योंकि हमें ये कहते हैं कि आप इलीगल इमिग्रेंट्स हो, इस वजह से इन्होंने ये बात बोली। जो भी बात है मतलब हम गवर्नमेंट को कहते हैं, अगर हमें इनको कोई मतलब फील होता है कि हम कुछ और हैं तो हमें उसी तरह ट्रीट करें। लेकिन ये जो जिंदा रह के या तो हमें मतलब वो बता दें कि आपका यहाँ क्या बनेगा, कुछ नहीं वो बताते हम लोगों को। अब हम लोग ये करेंगे कि हम लोग जो है वो बॉर्डर के करीब जाएंगे बच्चों को लेके। अगर हमें गवर्नमेंट नहीं बताती हम जहर खाएंगे, लेकिन ये हम दुनिया में अपना नाम हम दिखा के जाएंगे कि यहाँ की गवर्नमेंट मतलब कितनी जालिम है। हमारे बच्चों के साथ बहुत जुल्म हो रहा है। हम नहीं चाहते हमारे बच्चे भी वही रास्ता अपनाएं जो मतलब बाकियों ने अपनाए। मुझे बताएं, हम लोग ये चाहते हैं कि यहाँ भी अमन रहे, वहाँ भी अमन रहे, लेकिन ये अमन जो अगर ऐसा होता है तो हमें अमन नहीं चाहिए। मेरे वालिद साहब की डेथ हुई, मैं उनका चेहरा नहीं देख सकी। क्यों? मेरा क्या कसूर था? ऊपर वालों ने मतलब ऊपर वाला ही लिखता है ये सब कुछ, लेकिन फिर भी उन्होंने इस चीज़ की डोर जो है वो यहाँ के हुक्मरानों को दी हुई है। तो यहाँ के हुक्मरान क्या कर रहे हैं? हमारे साथ क्यों इतना जुल्म हो रहा है? हम चाहते हैं हमें वापस डिपोर्ट कर दिया जाए, वही बेहतर है। हैंड फोल्डेड रिक्वेस्ट है इंडियन गवर्नमेंट को, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को, अंसार वर्नी ट्रस्ट को, और जितनी भी ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं, स्पेशली यूएनओ को भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे ये ह्यूमैनिटेरियन इशू है, तो हमें ह्यूमैनिटेरियन इशू पे आप कुछ ना कुछ आप सोचें।